بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس ایٹ آر اے کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرواتے ہیں جس سے مسلمانوں کی ترقی سے تنزلی اور عالم کفر کی تنزلی سے ترقی تک کے تمام مراحل اور اس کے اسباب کو سمجھنے میں خوب فائدہ ہوگا۔ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل وائس ایٹ آر اے پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا اور یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی۔ روس کے بادشاہ کیسر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لوئس چہارم کے پاس بھیجے گئے نمائندے نے لکھا کہ بادشاہ کی بدبو کسی بھی درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن ہے۔ اس کی ایک لونڈی جس کا نام مونٹیا سبام تھا بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خوشبو ڈالتی تھی۔ دوسری طرف ناظرین، روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے۔ مشہور سیاح ابن فضلان نے لکھا کہ روس کا بادشاہ کیسر پیشاب آنے پر مسلمانوں کے سامنے بلا جھجک کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پیشاب کرتا۔ پورے عالم کفر میں چھوٹے اور بڑے پیشاب دونوں کے بعد کوئی استنجا نہیں کرتا، گویا طہارت پاکیزگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ وہ اندلس جس پر سینکڑوں سالوں تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی اور جس کو بعد میں علامہ اقبال نے کفار کے تسلط میں دیکھ کر بے ساختہ کہا تھا کہ اے گلستان اندلس، ہیں دن وہ یاد تجھ کو جب تیری ڈالیوں پہ تھا آشیاں ہمارا۔ ناظرین، وہاں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلا ساری زندگی میں صرف 2 بار نہائی۔ اس نے مسلمانوں کے بنائے ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا۔ ناظرین، اسپین کے بادشاہ فلپ دوم نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کی بیٹی ایزابیل دوم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کروں گی، اور محاصرہ ختم ہونے میں 3 سال لگے۔ ناظرین، یہ عوام کے نہیں، مغرب کے بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ ناظرین، جب ہمارے مسلمان سیاح کتابیں لکھ رہے تھے، جب ہمارے سائنسدان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے، ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کرواتے تھے۔ ناظرین، جب لندن اور پیرس کی آبادیاں صرف 30 اور 40 ہزار تھیں، اس وقت اسلامی شہروں کی آبادیاں 1 ملین ہوا کرتی تھی۔ فرینچ پرفیوم بہت مشہور ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیرس میں گھومنا ممکن نہیں تھا۔ ناظرین، جب ریڈ انڈین اہل یورپ سے لڑتے تو گلاب کے پھول اپنی ناک میں ٹھونس لیتے تھے، کیونکہ اہل یورپ کی تلوار سے زیادہ ان کی بدبو تیز ہوتی تھی۔ ناظرین، فرانسیسی مورخ کہتا ہے، ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا۔ جب ہم ننگے درنگے ہوتے تھے اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد، یاقوت اور مرجان سے سجاتے تھے۔ جب یورپی کلیسا نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا، اس وقت صرف قرطبہ شہر میں 300 حمام تھے۔ ناظرین، پھر وقت پلٹا، یورپ ہم سے ہماری سائنس، ہمارا علم اور ہماری ترقی کے راز لے گیا اور ہمیں بدلے میں احساس کمتری دے دی۔ ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بیہودگی دے دی، ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی دے دی۔ ہم نے ہر اس چیز کو ویلکم کیا جس سے ہم پوری طرح تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کا نام اور ساتھ غلط تعبیریں دے دی۔ ناظرین، ہم نے اپنے نصابوں میں بغاوت کے اصولوں کو آزادی کے اصول قرار دے کر پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے عیاشی کی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے ہیں، ہم تفرقہ پرستی پر بحث کر رہے ہیں۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے ہیں، ہم 1300 سال پہلے صحابہ کے مسلمان ہونے نہ ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے سمندر میں پیٹرول کے ذخائر بنانا شروع کر دیے، ہم نے پیٹرول سے جلاؤ گراؤ آگ لگاؤ تحریکیں چلانا شروع کر دی۔ انہوں نے ادب میں سے ایسے شاہکار تخلیق کرنے شروع کیے جو افکار بدل دیں، تو ہم نے
لب و رخسار، چائے کی پیالی، کالج کی لڑکی لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی لیبارٹریز کا حصہ بنا لیا اور ہم نے اچھے قیمتی غلاف بنانا شروع کر دیے اور طاق کی سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیے۔ ناظرین، انہوں نے حضرت عمر فاروق کی سادگی اپنا لی اور ہم نے عیاشی اپنا لی۔ جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سکھا رہے ہیں، ہم سکول، کالج، یونیورسٹی میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پوزیشن گربتا رہے ہیں۔ ناظرین، اہل دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں کلاس روم میں لڑی جائیں گی، اور آج ہم نسلوں کو مادیت پرستی کی بٹی میں جونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنے بچے کو جینا سکھا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے جیتنا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نیا نعرہ لگا دیا۔ جب وہ شیکسپیئر اور گوئٹے کے کلام کو الہامی روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عین اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے وقت کا پلٹا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ خدا بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی ہے، مگر معیار بدل گئے ہیں۔ اگر میرے سے کوئی ان حالات کے وجہ پوچھے تو میں اسے علامہ اقبال کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں شکوہ جواب شکوہ پڑھیں، اور اس کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ نصاب کا حصہ بنا لیں، آنے والی نسلیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ ناظرین، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور پاکیزہ دین پر قربان جائیں، جس میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ غسل یا وضو کرنے پر جسم بھی صاف، مہذب اور خوبصورت ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا ذخیرہ بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔